بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کی معلومات سپریم ایجوکیشن اسکول سسٹم سے۔ جی بیٹا جی، آج ہم کام کریں گے اردو اپنی لشکری زبان جماعت چہارم کے لیے۔ ٹھیک ہے جماعت چہارم، آئیے گا اپنے سبق کی طرف۔ جی بیٹا جی، آج ہمارا سبق ہے کس کے بارے میں؟ ہمارے پیارے وطن کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، ہمارا پیارا وطن، پیارے وطن کے بارے میں ہمارا ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، تو یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا انشاءاللہ۔ ہمیں اپنے وطن سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے وطن کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ بیٹا جی، آج ہم نے جو نظم پڑھنی ہے، اس نظم کا جو عنوان ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کا عنوان ہے پیارا وطن۔ پیارا وطن ہمیں بہت مشکل سے ملا، ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہونے۔ ٹھیک ہے، بھری بہار میں اس طرح اپنا باغ جلا، کہ کس طرح ہمارے بزرگوں نے بہت کچھ کھو کر ہمیں ہمارا وطن دیا، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے وطن کی کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، آئیے گا ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم نے پیارا وطن پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے پیارا وطن کے شاعر کا نام کیا ہے؟ جمال حیدر صدیقی۔ اور بیٹا جی، یہ ایک نظم ہے جو آج ہم نے پڑھنی ہے، اس کی تشریح کرنی ہے۔ بیٹا نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم کے لغوی معنی ہے آراستہ کرنا یا موتی پرونا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ردیف اور قافیے جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، اور نظم سے مراد ہوتا ہے کسی ایک خیال کو واضح کرنا۔ تو اس میں شاعر جو ہیں ہمارے شاعر جمال حیدر صدیقی، وہ پیارا وطن ایک خیال کو ظاہر کریں وطن کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، اس میں آپ کے 6 اشعار ہیں۔ دیکھیے گا، ایک شعر ہو تو اس کو ہم مصرع کہتے ہیں، 2 ٹھیک ہے ہوں تو وہ شعر بن جاتے ہیں، 3 ہوں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ثلاثہ کہتے ہیں، 4 ہوں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ بند کہتے ہیں، کہ ہمارا پورا بند ہے اس شعر میں، اس بند میں شاعر یہ کہہ رہا ہے۔ اگر 5 ہوں تو ہمسہ کہتے ہیں، اور اگر 6 ہوں تو مسدس کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے اپنی مسدس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ دیکھیے گا، آزادی سے ہے خوشحالی، جھوم رہی ہے ڈالی ڈالی۔ ٹھیک ہے، ہر ایک جانب ہے ہریالی، ہر بچہ گلشن کا مالی۔ سب کے لب پر ہے ہر آن، پیارا وطن ہے پاکستان۔ اس مسدس میں شاعر کون سے شاعر ہیں؟ اپنے کیا پڑھا ہم نے؟ شاعر جمال حیدر صدیقی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نظم میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری جو خوشحالی ہے وہ ہماری آزادی کی وجہ سے ہے۔ آزادی کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ خوش نظر آ رہا ہے، اور ہماری جو ڈالی ہے یعنی ہماری ٹہنیاں جو ہیں وہ آزادی کو لے کر کیا کر رہی ہیں؟ جھوم رہی ہے، کہ پاکستان کی آزادی کی وجہ سے، کہ پاکستان آزاد ہے۔ ہر جانب، ہر طرف کیا ہے؟ ہریالی، یعنی سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہر بچہ گلشن کا مالی، اس میں شاعر بتا رہا ہے کہ جو ہے ہر بچہ جو ہے وہ اپنے گلشن سے مراد یہاں پر پاکستان ہمارا وطن، اس کا کیا ہے؟ مالی ہے، یعنی اس کا رکھوالا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ سب کے لب پر ہے ہر آن، پیارا وطن ہے پاکستان، یعنی ہر ایک کی زبان پر، ہر ایک کے ہونٹوں پر ہر دم ایک ہی چیز نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ پیارا وطن، کہ ہمارا وطن پاکستان بہت پیارا ہے۔ سمجھ آئی؟ آگے آئیے گا اپنی دوسری مسدس کی طرف۔ دوسری مسدس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اچھی اپنی عادت رکھیں، صاف اور ستھری حالت رکھیں، دل میں سب کی چاہت رکھیں، جسم و جاں میں طاقت رکھیں، دیس پہ کر دیں سب قربان، پیارا وطن ہے پاکستان۔ اس میں بھی نظم کا نام آپ کو پتہ چل گیا ہے، پیارا وطن، یہ ہمارا ترانہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور شاعر کا نام جمال حیدر صدیقی ہے۔
ٹھیک ہے، اس میں کیا کہہ رہے ہیں، نظم کے اس بند میں شاعر جو ہیں وہ یہ بند نہیں ہے، یہ مسدس ہے، اس مسدس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں، اپنے محبت کا اظہار کرتے ہوئے وطن سے کہتے ہیں کہ ہمیں اچھی قوم کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، اپنی عادتیں اچھی رکھنی ہیں، ٹھیک ہے، اور صاف ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، پھر اپنے دل میں ہمیشہ اپنے وطن کی کیا ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اور ہمارے وطن کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ہمیں کیا رہنا چاہیے، چاق و چوبند رہنا چاہیے۔ اسی طرح دیس پر کر دیں سب قربان، کہ ہمیں اپنے وطن پر ہر چیز قربان کر دینی ہے، کیونکہ ہمارا وطن کیا ہے، ہمارے وطن کا نام کیا ہے، پاکستان۔ ہمیں اپنے پاکستان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ جی بیٹا جی آگے آئیے گا، پرچم اپنے ہاتھوں میں ہو، پیار کی خوشبو سانسوں میں ہو، شرم و حیا بھی آنکھوں میں ہو، لہجہ اچھا باتوں میں ہو، ملک کی خدمت ہے ایمان، پیارا وطن ہے پاکستان۔ اس مسدس میں شاعر ہمارے کون سے ہیں، جمال حیدر صدیقی۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنے پرچم کو ہاتھوں میں رکھنا ہے، ہمیشہ بلند رکھنا ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، میں اکثر دیکھتی ہوں 14 اگست یا 23 مارچ کو آپ جھنڈیاں یا جھنڈا لگاتے ہیں، پہلے آپ لگا لیتے ہیں، وہ جھنڈیاں اکثر نیچے فرش پر گری ہوتی ہیں اور پاؤں میں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو بیٹا اس کی بات کا خیال رکھیں، اس بات کا کہ آپ نے اس کو نیچے نہیں گرنے دینا، ٹھیک ہے۔ پیار کی خوشبو سانسوں میں، اور اپنے وطن میں ہماری جو ہے وہ پیار کی خوشبو سانسوں میں، اپنے وطن کے لیے پیار ہو، ٹھیک ہے، اور ہم سانس بھی لے رہے ہیں، ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں نا، تو ہمیں اس آزادی کو محسوس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ شرم و حیا، ہمیں اپنی آنکھوں میں شرم رکھنی چاہیے ہے، اور ہمیں اپنی باتوں میں ہمارا لہجہ، جو ہمارا بات کرنے کا طریقہ، وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ ملک کی خدمت ہے ایمان، ہمیں اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا پیارا وطن کیا ہے، پاکستان۔ بیٹے آخری مسدس کی طرف آتے ہیں، ہماری آخری مسدس ہے، عہد یہی ہے اب ہر لب پر، ساتھ رہیں گے ہم سب مل کر، نہ کوئی کمتر نہ کوئی برتر، درس اخوت نقش ہے دل پر، چاروں صوبے ہیں یکجاں، پیارا وطن ہے پاکستان۔ تو بیٹے اس میں شاعر اس مسدس میں کیا کہہ رہے ہیں، شاعر ہمارے کون سے ہیں، جمال حیدر صدیقی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا اقرار ہے، ہم اپنے ہونٹوں سے اس بات کی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب آپس میں، ٹھیک ہے، مل کر رہیں گے، نہ کسی کو چھوٹا سمجھیں گے اور نہ کوئی بڑا ہوگا، نہ بڑا ہونے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھے، ہم سب کیا ہیں، مل کر رہیں گے۔ درس اخوت، ہمارے آپس میں بھائی چارے کا جو ہم نے درس سیکھا، اس پر کیا کریں گے، دل سے عمل کریں گے۔ چاروں صوبے، ہمارے جتنے چاروں صوبے کیا ہیں، ایک جان ہو کریں گے، کیونکہ ہمارا وطن کیا ہے، پاکستان، ٹھیک ہے۔ کوئی صوبہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پشتو بولتے ہیں تو وہ ایسے ہیں، ٹھیک ہے، بلوچستان والے ایسے ہیں، سندھ والے ایسے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، سب ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستانی آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں ان کے نہ وہ کسی کو کم سمجھتے ہیں اور نہ ہی کوئی بلند ہے۔ تو بیٹا جی ہم نے اپنے وطن کی خاطر اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرنا ہے، اور ہمیں اپنی عادتوں کو اچھی رکھنا ہے، اپنے وطن پر سب قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنا، سب سے محبت کرنی ہے، مساوات اور خلوص سے رہنا ہے، ٹھیک ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے، یہ سارا کچھ ہم نے اپنی نظم میں پڑھا۔ اب آپ نے اس تشریح کو خود کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، اور آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے اب ہمارا جانے کا وقت ہے۔ اللہ حافظ، اور احتیاط کیجیے گا، گھر میں رہیے گا۔